حضرت شیخ الہند کی چادر حضرت امیر متقی صاحب ہمارے مہمان وہ اوڑھتے ہیں. جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالی 1915 میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کو کابل میں بھیج دیا جی تو پتہ نہیں کہ کون سے ارمانوں کے ساتھ انہوں نے اس کو بھیج دیا. ابھی کاش وہ زندہ تھا. یہ جو افغانستان میں اسلامی نظام ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ارمان ابھی پورا ہو گیا. الحمدللہ. یہ خواب جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم تاریخوں میں پڑھتے تھے کتابوں میں کہ ایسا اسلامک نظام ہو گیا تھا جسے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ اب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. مسلم ممالک بہت ہیں لیکن اس پولیٹیکل اسلام ہم نے دیکھا ہے. پولیٹیکل اسلام ہماری خواہش ہے کہ ہم جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھیں آپ کی وہ سادگی وہ سب چیزیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں سب سے مشہور تفسیر جو ہے اس کو کہتے ہیں کابلی تفسیر. اس تفسیر کا جو ترجمہ ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ افغانستان میں سب سے مشہور تفسیر ہے. جزاکم اللہ خیرا. اچھا ٹوپی یہ ٹوپی آپ کی لائے جو پسند ہو یہ انہی کی ٹوپی ہے. ہاں یہ جو پسند ہو وہ رکھیں گے آپ. 3 ٹوپی ہیں اس میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ لے لیں. ٹوپی ہے. اچھا ہاں یہ بھی ٹوپی انہی کی ہے. اچھا جو ٹوپی آپ کو پسند ہو آپ کے لیے. اچھا اس میں کوئی سی آپ رکھ لیے جو آپ کو پسند ہو. یہ اچھا ہے. سب اچھا ہے. تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پکا ہے اور زیادہ وقت شاید شیخ صاحب کے ساتھ گزرا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب کے خاندان جو تشریف لائے آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں. اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے حضرت شیخ الہند صاحب کے جو چادر ہیں اور اس کا جو ٹوپی ہے وہ ہم کو دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کیوں ہم کو دیا. وہ در اصل ہمارے لیے نہیں ہے, وہ اصل افغانستان کے لیے ہے. اور مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اس کے تعلق افغانستان کے ساتھ بہت پکا اور بہت گہرا تعلق تھا. انہوں نے 1915 میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کو کابل میں بھیج دیا. وہ کئی سال وہاں تھے اور پھر اس وقت افغانستان کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا امیر حبیب اللہ. امان اللہ خان کے باپ امیر حبیب اللہ اس وقت افغانستان کے حکمران تھے, حکیم تھے, امیر تھے. اور مطلب یہ ہے کہ اتنا دیرینہ تعلق ہے. اور حضرت شیخ الہند صاحب کا جو ارمان تھے وہ اسلامی نظام تھے. کہ کاش وہ زندہ تھا تاکہ وہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی افغانستان میں اسلامی نظام ہے. وہ کتابیں جو یہاں پہ علماء پڑھتے ہیں تدریس کرتے ہیں الحمدللہ وہ ادھر عملی نافذ ہو چکا ہے. تو ہم اس پر میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ افغانستان اور مسلمان ہندوستان اور خصوصاً علماء دیوبند کے ساتھ اتنا پکا اور اتنا دیرینہ اور اتنا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکت ڈالے. نہیں, دارالعلوم دیوبند کے طلباء اور اساتذہ کے علاوہ بھی دیوبندی عوام کے بھی اندر آپ کا استقبال بہت زبردست رہا. جذبہ بہت عام آدمی بھی اس بات سے مطلب وہاں بھیڑ کا حصہ تھا, مطلب دیکھنا چاہتا تھا آپ لوگوں. عوام بھی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جب ادھر آیا تو ہم چاہتے تھے کہ زیادہ وقت ادھر گزرے اور زیادہ ملاقاتیں ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ طلباء کے ساتھ اور جلسے میں شرکت کرے. لیکن وہ حالات جب ہم نے دیکھا, جب ہمارے سیکورٹی نے دیکھا, جب وہاں انتظامیہ نے دیکھا
تو ایک تشویش لاحق ہوا کہ خدا نخواستہ جی کوئی ایسا حالات نہ آ جائے کہ لوگ زیر پا ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی رش کی وجہ سے اس کو نقصان نہ پہنچے. بے قابو تھے لوگ، بے قابو تھے، بالکل بے قابو تھے. تو یہ جوش جب ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے ایک عجیبہ احساس کیا کہ دیکھو وطنوں کے دوری، دیواروں کے کڑا کرنا یہ دلوں کو دور نہیں کر سکتا ہے، نظریہ کو جدا نہیں کر سکتا ہے، عقیدہ کو جدا نہیں کر سکتا ہے. تو الحمدللہ کہ پھر ایسے ایک بہترین فرصت مہیا ہوا کہ دیوبند کا زیارت نصیب ہوا، وہاں پہ دستار بندی ہوا، وہاں پہ سند مل گیا. تو ہم سب دیوبند کا جو اکابرین ہے، علماء ہیں، اس کا مشکور ہوں، اور جو پرجوش استقبال اور جو خیر مقدم جو عوام نے کیا، طلباء نے کیا، علماء نے کیا، میں اس کے الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں کیسے اس کو بیان کروں یا کون سا الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کروں.